بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں جو کہ تقریباً 2.5 پاروں پر ہے، یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ لیکن معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کی چوٹی قرار دیا ہے۔ جیسے پہاڑ کی ایک چوٹی ہوتی ہے، پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے، ایسے سورۃ البقرہ قرآن کی چوٹی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اگلی سورت ہے سورۃ آل عمران، یہ جوڑا ہیں، یہ دونوں سورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا وین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کا مطلب ہے بڑی روشن چیز۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دونوں صورتیں بڑی روشنی والی ہیں جو قیامت کے دن 2 بدلیوں کی صورت میں آئیں گی، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ ان سورت مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھیے، سورت البقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھیے۔ ویسے تو رکوع بھی آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے، لیکن اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو بیان کیا گیا سب سابقہ امتوں سے ہے، اور دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت سے ہے، امت محمدی سے، یعنی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں۔ اب دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ اب آپ کو توازن نظر آئے گا کہ ادھر رکوع کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، اور ادھر دوسرے حصے میں رکوع کی تعداد زیادہ ہے 22 اور آیات کی تعداد کم ہے 134۔ پہلے حصے میں سابقہ امت بنی اسرائیل سے مرکزی باتیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں وہ ہیں، اور دوسرا حصہ جو اس میں سارا خطاب موجودہ امت یعنی امت محمدی کے لیے ہے۔ اب یہ 2 حصے ہو گئے۔ اب اس میں جو یہ پہلا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے 18 رکوع ہیں، اور اس میں جو تقسیم کی گئی اس میں پہلے جو 4 رکوع ہیں، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع، ٹوٹل 18 ہو گئے۔ یہ حصہ تقسیم کیا گیا۔ پہلے 4 رکوع ہیں، ان میں جو پورے مکی قرآن کی حکمت و پیغام کا جو خلاصہ ہے نا وہ ان 4 رکوعوں میں بیان کیا گیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اس سے پہلے بہت سی صورتیں نازل ہو چکی تھیں 12 سال کے عرصہ میں، اور جو حالات و واقعات تب ہوئے ان 12 سالوں میں ان سب کا جو خلاصہ ہے نا وہ ان 4 رکوعوں میں بیان کیا گیا ہے، خلاصہ ہے جو۔ اس کے بعد پھر 10 رکوع ہیں جن میں وسیع خطاب ہے، سارا کا سارا خطاب جو ہے وہ امت بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اس میں بھی پہلا جو 1 رکوع ہے نا اس میں ان کے لیے دعوت ہے کہ ایمان لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد جو 9 رکوع ہیں وہ ملامت اور تنقید کے ہیں کہ تم نے یہ کیا اور ہم نے تم پر یہ احسان کیے، ہم نے تم پر یہ نعمتیں عطا کی، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی، تم نے یہ ناشکری کی۔ اور ان سب کا جو نتیجہ ہے نا وہ آخری 4 رکوعوں میں ہے۔ پہلے حصے کے آخری 4 رکوعوں میں ان سب کا نتیجہ ہے۔ اس کا مختصر سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کہ اب تمہیں اس منصب سے ہٹایا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے۔ اب تمہیں اس منصب سے ہٹا کر اب ایک نئی امت جو امت محمدی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، انہیں اس پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اور نئی امت کی تاج پوشی کی علامت کیا ہے جی کہ قبلہ تحویل۔ پہلا قبلہ جو سابقہ امت کا تھا وہ تھا یروشلم، ٹھیک ہے۔ اب اہل توحید کا جو قبلہ ہے، امت محمدی کا جو قبلہ ہے وہ مکہ کی طرف ہوگا، اس کا رخ بیت اللہ ہے اب ان کا قبلہ۔ تو تحویل قبلہ کا مضمون ان 4 رکوعوں میں آتا ہے، آخری 4 رکوعوں میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو کہا سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔